تو پھر مجھے ان سے ڈر لگنے لگا، کیونکہ میں جب یہ بات اپنی دوسری فرینڈ سے کر رہی تھی کہ یہ تو کمرے میں بہت زیادہ باتیں کرتی ہیں، ہنستی، یہ اس وقت نہیں تھی، میں اس کو دیکھ رہی تھی، یہ بہت دور تھی، لیکن اب یہ جو ہے کہہ رہی ہے کہ میں تو وہاں تھی جب تم یہ بات کر رہی تھی، مجھے تھوڑا شک ہوا۔ السلام علیکم دوستو، یہ سٹوری جس کے میں نے 2 پارٹس آپ لوگ کے ساتھ آج صبح شیئر کیے تھے، ایک 10:30 ایک 12:30 بجے، اور اس سٹوری کا نام تھا اچھا نام جو بھی ہے ابھی تو میں بول رہی ہوں، لیکن سٹوری کا یہ لاسٹ پارٹ ہے دوستو، اور سٹوری کا نام تھا مائی ہارر فرینڈ، اور تھمبنیل پہ لکھا تھا میں نے مائی پوزیسیو فرینڈ، یعنی جو مطلب جس پر کوئی کچھ سایہ وایا اثرات ہوتے ہیں جو مطلب نارمل نہیں ہوتے اپنے روٹین میں۔ تو پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، وہ کہتی ہے کہ مجھے بالکل پتہ ہی نہیں تھا، لیکن میں تھوڑا بہت مشکوک ہوتی تھی۔ اچھا، میں جب بھی کوئی انٹرسٹنگ سٹوری ہارر بناتی تھی، یہ مجھے اور بھی زیادہ اس سلسلے میں معلومات دیتی تھی۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا، ہمارے 4 سال پورے ہوئے، جو لاسٹ ایئر تھا۔ اچھا، یہ میرے ساتھ بہت اٹیچ ہوتی ہے، یہ بات میں بار بار کر رہی تھی آپ لوگوں سے، ایگزامز میں ہر جگہ، اور ہم دونوں کا ایک اتفاق تھا، رول نمبر بالکل آگے پیچھے، ایک دوسرے سے ایک نمبر آگے پیچھے، یعنی یا تو یہ ایک نمبر آگے ہوتی تھی یا میں۔ تو پیپر میں بھی یہ میرے ساتھ کافی ڈسکشن کرتی تھی کہ اچھا اس طرح لکھنا ہے، اس طرح لکھنا ہے، کچھ چیزیں اس کو نہیں آتی تھی لیکن زیادہ کچھ اس کو آتا تھا جو میں ان سے آئیڈیا لیتی رہتی تھی۔ یہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ بھی تھی۔ تو بس جب لاسٹ ایئر تھا اور میں اور یہ ہم دونوں بس اپنے اپنے گھروں میں جانا تھا اور پھر جاب کے لیے اپلائی کرنی تھی، تو یہ بہت رو رہی تھی۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مطلب رو کیوں رہی ہے؟ تو اس نے کہا کہ اب تم مجھ سے نہیں ملو گے۔ تو میں نے وعدہ کیا، کیونکہ ہم ایک دوسرے کے گھر بھی آتے جاتے رہتے تھے۔ تو اس سلسلے میں دوستو ایک بات بتاؤ، جب بھی میں ان کے گھر جاتی تھی، ان کی امی کافی گھبرائی ہوئی ہوتی تھی اور میرے بہت آگے پیچھے، اور مجھے ایسا لگتا تھا جیسے اس کی مما انکمفرٹیبل فیل کرتی ہے میرے ہونے کی وجہ سے، اور میں بار بار اس کو کہتی تھی کہ آپ کی امی جب میں آتی ہوں اتنی گھبرائی کیوں ہوتی ہے؟ تو وہ کہتی تھی بس ایسی مطلب مہمان آتے ہیں تو مما سوچتی کہ کئی مہمانوں کی مہمان نوازی میں کسر نہ رہ جائے، اور یہ وہ، تو اس لیے ٹھیک ہے۔ میں بھی سوچتی تھی کہ ہاں اس کے علاوہ اور تو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اکثر ہم لوگ مہمانوں کے بارے میں یہی سوچتے ہیں کہ کہیں یہ خفا نہ ہو جائے، اس طرح۔ حالانکہ کافی امیر لوگ تھے۔ خیر، یہ بات مجھے اکثر اچھی نہیں لگتی تھی اور میں ان کے گھر زیادہ نہیں جاتی تھی۔ لیکن دوستو اس سارے 4 سال میں ایک بات آپ لوگ کو بتاؤں، میں اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی جب لاسٹ ایئر تھا ہمارا، کیونکہ ان سے جان چھڑانا تھا مجھے۔ کچھ چیزیں میں نے کمرے میں ایسے فیل کی تھی، جیسے رات کے ٹائم ایک مرتبہ میری آنکھ کھلی تو یہ جو ہے نا کسی سے باتیں کر رہی تھی، اور جب یہ باتیں کر رہی تھی نا تو میں نے دیکھا وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ اس کی باتیں سننی چاہیے کہ آخر یہ کیا کرے۔ تو دوستو وہ اتنا ہارر لمحہ تھا میری زندگی میں کہ یہ جو پڑھ رہی تھی وہ کچھ الٹا سا، جیسے ساری باتیں یہ الٹے پڑھ رہے ہو، اور میں نے خود دیکھا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی سایہ جیسے میری طرف جیسے جھانک کے پھر پردے کے پیچھے ہوا، اور ایک دم میں اٹھی اور میں نے ان کو ڈانٹا کہ کون ہے؟ میں ڈر گئی کہ کہیں کسی لڑکے کو بلایا ہے، آخر کیا بات ہے جو چھپ رہا ہے۔ میں نے جلدی لائٹ آن کی، وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے بھی رنگ اڑے تھے۔ میں تھوڑا اس کے جو ہے معاملے میں تھوڑا سا وہ ہو گئی نا، محتاط ہو گئی۔ پھر اسی طرح اکثر راتوں کو میں اس کو، جب یہ میرے ساتھ سو بھی جاتی تھی باہر، مطلب ایک چارپائی اس کی تھی ایک میری تھی، ہم دونوں سو جاتے تھے، لیکن اکثر رات کو میں دیکھتی تھی اس کی چارپائی خالی ہوتی تھی، میں باہر آتی تھی تو یہ ایک خاموش جگہ پہ ایک بالکل اندھیرے والے کونے میں کھڑی ہوتی تھی اور کچھ پڑھتی تھی، جیسے کچھ پڑھ رہی ہو، حالانکہ یہ باتیں کرتی تھی کچھ بھی۔ میں اس کے قریب کئی مرتبہ گئی ہوں جو کہ یہ باتیں کر رہی تھی۔ پھر ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ جب میں ایسی مطلب رات کو اٹھوں تو تم میرے پیچھے مت آیا کرو۔ تو میں نے ان سے کہا کیوں؟ تو اس نے مجھے کہا تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے مجھے اس طرح کہا، میری طرف دیکھا، اور اس وقت میں اتنی ڈر گئی۔ وہ کہتی ہے دوستوں کہ میں نے اس کی آنکھوں میں ایسے دیکھا نا تو مجھے لگا کہ یہ وہی لڑکی نہیں ہے جو میرے ساتھ، جو میری رومیٹ ہے، جو مطلب جس کے بارے میں یہ سٹوری، یہ تو کوئی اور ہے اس کے اندر، کیونکہ ان کی آنکھیں بہت خوفناک تھی۔ میں ان کی آنکھوں سے بہت ڈر گئی، اور بہت سارے فیکٹس اس نے مجھے
ہارر کے بارے میں جو بتایا تھا نا وہ کچھ سچ اسی میں نظر آ رہے تھے مجھے. اور پھر میں آہستہ آہستہ پھر بھی انسان سمجھ جاتا ہے. تیسرے ایئر میں مجھے سمجھ آنے لگا کہ یہ جو میرے ساتھ ہے یہ نارمل نہیں ہے. اور میں نے پھر کالج میں جیسے ہی ذکر کیا مجھے بہت ساری لڑکیوں نے کہا کہ یار ہم تو آپ سے یہی کہنا چاہتے ہیں لیکن آپ کی موڈ دیکھ کے اور آپ کے ساتھ ہر وقت یہ ہوتی رہتی ہے تو ہم نہیں بتا سکتے. اور پھر اکثر سوچتے کہ آپ کو برا لگے گا یا کچھ اور مسئلہ کھڑا ہوگا ہاسٹل میں تو خواہ مخواہ میں ہمیں پھر مطلب وارڈن کے پاس جانا پڑے گا, آپ شکایت لگائے گی اس طرح. اس نے کہا کہ وہ لڑکیاں مجھے بتانے والی تھی کہ یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے, یہ تھوڑا سا نارمل نہیں ہے, پوزیسو ہے, یہ راتوں کو باہر جاتی ہے, درختوں کے نیچے کھڑی ہوتی ہے, باتیں کرتی ہے اور عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتی ہے, ایسی لینگویج بولتی ہے جس کی ہمیں سمجھ نہیں آتی دوستوں. تو وہ کہتی کہ میں ایسی بہت ساری باتیں تھی جو میں نے بھی نوٹ کی تھی. اور پھر میں نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا اس کا کوئی علاج نہیں ہے, تو انہوں نے کہا کچھ علاج نہیں, اس کے ماں باپ ان کے بہت علاج کرتے ہیں لیکن ایسا کوئی افاقہ نہیں ہوا, بس یہ ایسا کرتی رہتی ہے. کیونکہ اگر پرماننٹ علاج اس کا شروع ہو جائے تو اس کو گھر میں رہنا پڑے گا, جبکہ یہ پڑھ رہی ہے اس لیے وہ پرماننٹ علاج اس کا ابھی شروع نہیں ہو سکتا. اچھا تو لاسٹ ایئر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ویسے میں ان کی عادی ہو گئی تھی, میں ان سے ڈرتی نہیں تھی, لیکن ہاں ایک مرتبہ رات کو ایسی جب میں نے دیکھا کہ یہ کسی سے باتیں کر رہی ہے کمرے میں, پہلے یہ باہر جاتی تھی لیکن اس دن یہ کمرے میں تھی اور پردے کے پیچھے سے کوئی کھڑا تھا دوستوں. وہ کہتے ہیں میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. آپ لوگ امیجن نہیں کر سکتے کہ جب آپ رات کو اسی طرح سوئے ہو, جو آپ کے ساتھ جو دوسرا جو بھی ہوگا, روم میٹ ہوگا, آپ کی فرینڈ ہوگی, آپ کی بہن ہوگی, آپ کی سہیلی ہوگی, اور آپ دیکھیں کہ وہ باتیں کر رہی ہے اور بس صرف ایک پردہ ہے اور پردے کے پیچھے سے آپ بھی کچھ دیکھیں کہ کوئی چیز کرے. پہلے تو میں سمجھ رہی تھی یہ تھوڑی وہمی ہے, یہ تھوڑی پاگل ہے, یہ تھوڑی سائیکو ہے, یہ تھوڑی کچھ ہے, یعنی اس کو شاید کچھ خوابوں میں نظر آتا ہے, یہ ان سے باتیں کرے, یا یہ تھوڑی سی سودائی ٹائپ کی نہیں ہوتی جیسے ہم کیا کہتے ہیں, جیسے ایک بیماری ہے نا جب عورتیں زیادہ ڈپریشن میں جاتی ہے نا, انزائٹی پتہ نہیں کیا نام اس کو بولتے, تو یہ خود سے پھر باتیں بھی شروع کرتی ہے. اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہوتا, اسپیشل ہماری فیمیلز میں یہ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہ زیادہ تر گھریلو مسائل سے تنگ ہوتی ہے اور جب ان کو اپنے بات کرنے کا موقع نہیں ملتا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہوتے اور پھر وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتے. تو ایسے بہت سارے کیسز ہم دیکھتے تھے, لیکن اس کا کیس تھوڑا اس دن مجھے عجیب لگا جب میں اس کو دیکھ رہی تھی, یہ باتیں کر رہی تھی. اب میں اس کو سن رہی ہوں نا, میں نے تھوڑا اور بھی کان لگایا کہ چلو کیا بول رہی ہے میڈم, تو میں نے دیکھا کہ پردے کے پیچھے سے کوئی چیز جھانکا, مجھے دیکھا اور پھر اندر جیسے اس نے اپنا اثر کیا اور اس نے بھی میری طرف پیچھے دیکھا, یعنی اس چیز نے جیسے اس کو بتایا کہ تمہارے پیچھے جو تمہاری فرینڈ ہے وہ تمہیں دیکھ رہی ہے. او مائی گاڈ. پھر بھی مجھے بہت زیادہ سمجھ تو نہیں آ رہی تھی, لیکن جب میں نے لائٹ آن کی وہاں کچھ بھی نہیں تھا, اور بس اس کی آنکھوں کا کلر اور اس کا جو چہرہ تھا وہ سب کچھ عجیب سا تھا جس سے میں کافی ڈر گئی. اور وہ رات میں نے بہت زیادہ مطلب ہارر گزاری دوستوں. تو ایسا اکثر ہوتا ہے ہاسٹلز میں, اکثر ہمارے ساتھ اور کالجز میں ایسی لڑکیاں ایسے اسٹوڈنٹ ہمیں ملتے ہیں جو تھوڑا سا عجیب ہوتے ہیں, اور ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے جو کہ نیکسٹ نائٹ آپ لوگ کو اسٹوری سناؤں گی. لیکن یہ تھوڑی زیادہ انٹرسٹنگ تھی تو سوچ رہی تھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں. دوستوں یہ ایک چھوٹی سی اسٹوری تھی, لیکن میں نے اس کو پارٹ وائز اس لیے کیا کہ آپ لوگ پھر بور ہوتے ہو کہ اسٹوری بہت لمبی ہے نہیں دیکھنا, یہ وجہ. تو میں نے تھوڑے پارٹس صبح بیان کی تھے جو کہ اس کی سٹارٹنگ تھی, اور ابھی میں نے بیچ والا حصہ پورا کا پورا بیان کیا. تو یہ اسٹوری تھی. آپ لوگوں سے میری بہت ساری جو ہے نیک خواہشات کے ساتھ ایک بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ میری اسٹوریز دیکھتے ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے. بہت کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں, اور جو مجھے پرماننٹ اس میں ہوتے ہیں نا کمنٹ آتے ہیں, اس میں کچھ لوگ ہیں جو مجھے بہت زیادہ, میں ان کی شکر گزار ہوں. سنیل, ایک پتہ نہیں کیا ہے, مہتا, مجھے ویسے انڈین نیم زیادہ نہیں آتے جو ہندو نیمز ہیں, اور 2-3 نام اور بھی ہے جو مجھے متواتر مجھے پرماننٹلی کمنٹ کرتی ہیں, مجھے اچھا لگتا ہے اور میں ان کو اکثر اوکے اور تھینک یو فار واچنگ ایسے رپلائی کرتی رہتی ہوں. تو اس کے لیے بہت شکریہ. اور اگر آپ لوگ کچھ نئے لوگ ہیں تو میرے چینل کو شیئر کیجیے, اسٹوریز کو شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.